فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الأمی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم وکتابہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں عصمت محمد اجتماع کی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے۔ مرحوم حسن امام ابن مرحوم ابرار حسین، مرحوم ابرار حسین ابن علی احمد صاحب مرحوم، مرحومہ مقبورہ حیدری بیگم بنت انتخاب حسین صاحب۔ صلوات پڑھیں عصمت محمد والے۔ مجلس کا تعلق اصالِ ثواب سے ہے۔ اصالِ ثواب کی مجلس کے لیے میں نے آیت کا وہ ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا کہ جس سے آپ حضرات بہت قریب ہیں اور بہت ہی آشنا ہیں۔ ہمارے ہاں جب کسی مومن یا مومنہ کی خبر موت آتی ہے تو زبان سے حساب کا یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ یہاں جو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل ادب اہل تشریف فرما ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری جگہ جو محسوس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یہی پڑھا جاتا ہے، اور بہت سارے افراد یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ یہ مرنے والے کی طرف سے اظہار افسوس ہے، بیچارہ مر گیا الا للہ اور بیچاری مر گئی الا للہ۔ آیت اس ٹکڑے میں مرنے والے کا تذکرہ دور دور کر دی ہے، اس کا تعلق مرنے والے سے نہیں ہے۔ اب آپ ترجمے پہ غور کر لیں، فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، ہم نے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ انتقال ان کا ہوا ہے، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ دنیا سے ہو گئے ہیں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ مرنے والے کی طرف سے اظہار افسوس نہیں ہے بلکہ اپنے حوصلے کی بات ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو اس میں تعجب کا کیا مقام، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تقریر آپ کے سامنے عالیہ میں محفوظ رہ جائے گی، اور لوگ کسی خاص موضوع پر مجلس پڑھنا مقصد نہیں ہے، کچھ معروضات پڑھ کر مرحوم روح پاک کو ہدیہ کر دیا جائے۔ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے، آیت اور آگے سے شروع ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔
اور میں ذرا سے آگے سے پڑھ دوں تاکہ اس کو میرے نوجوان بھائی بھی محفوظ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم کو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، بات پہنچ جائے دعا سے نوازیے گا، ورنہ کچھ کوئی گلہ آپ سے نہیں ہے۔ سننا میرے بھائی، صابرین کے لیے خوشخبری ہے، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہے، پہلے کسی نے کہا ہے، آیت بعد میں بنی ہے۔ ایک بڑی بات آپ کو سننا میرے بھائی، سننا۔ بڑا محترم مقدس مجمع اور میرے استاد محترم تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ قالو وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی قرآن مجید کوئی اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہے، پہلے کسی نے کہا ہے، آیت بعد میں بنی ہے۔ ذرا تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ کس نے پہلے کہا۔ جناب امیر حمزہ کی شہادت کے موقع پر ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے مولا علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جملہ تو علی کا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ علی سے لے کے قرآن کی آیت بنا دی، علی سے لے کے قرآن کی آیت بنا دی۔ اور جب پیغمبر سے کہا کہ آپ اس طریقے سے خطاب کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر آپ کہیے میری نماز، میری عبادت، میری حیات، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ حکم دے رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی، پیغمبر آپ کہیے کہ میری نماز اور میری عبادت، یہ حیات، یہ موت سب اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں آپ کی سماعتیں کہاں تک لے جا رہے ہیں، اس جملے کو آپ کیسے سمجھیں؟ پیغمبر آپ کہیے کہ میری عبادت، میری نماز، موت، حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبر نے اس بات کو پھیلا کے کہا، عبادت، نماز، موت، حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی پھیلی ہوئی بات کو مولا علی نے جملے میں سمیٹ دیا، انا للہ کہیے۔ نہیں فرمایا، لفظ میرا ضائع ہو گیا خدا کی قسم۔ یعنی پیغمبر نے پھیلا کے کہا میری نماز، میری عبادت، میری موت، میری حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی پورے پھیلاؤ کو امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کے سمیٹ دیا، انا للہ۔ جب انا للہ کہہ دیا تو اس میں عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے۔ حق تھا پیغمبر کو پھیلا کے کہنے کا، اور حق تھا علی کو سمیٹ کے کہنے کا، کیونکہ قرآن مصطفیٰ میں نازل ہوا، نقطہ علی کو بنایا گیا ہے۔ الصلاۃ علی عظمت محمد والے۔ آپ نے بہت فرمایا اور آپ نے توجہ دی۔ آپ سلامت رہیں، مولا اپنا نظر بس کے محفوظ رکھے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہے، ماں بہنوں کی گوریاں ان کے پردے آباد رہیں۔ دیکھیے حقیقت امر یہ ہے کہ عاشقان اہل بیت کو موت نہیں آئی، اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت نہیں آئی، اور اہل بیت کے چاہنے والے موت سے گھبراتے بھی نہیں، موت سے پریشان بھی نہیں۔ اب مولا علی کے صحابی ہیں حارث حمدانی، حمدان کے رہنے والے بیمار ہو گئے، تو مولا علی علیہ السلام ان کی عیادت ہو گئے، دیکھا بہت پریشان تھے، وہ بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ میرے بھائی حمدان کے، میرے بھائی کیا تم موت کی وجہ سے پریشان ہو؟
اگر تم موت کی وجہ سے پریشان ہو تو میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں ہے، تمہارا انتقال میری شہادت کے بعد اور مطمئن ہو گئے۔ کہا مولا تمنا یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے مر جاتا۔ کہا سنو میرے ہمدان کے بھائی کوئی مومن کوئی مومنہ مر ہی نہیں سکتے جب تک مجھے نہ دیکھ لیں۔ لفظ آیا کر دیا خدا کی قسم آپ نے، کوئی مومن اور مومنہ مر ہی نہیں سکتے جب تک مجھے نہ دیکھ لیں۔ میں ہر مومن کے سرحانے، مومنہ کے سرحانے وقت موت پہنچتا، چاہنے والوں کے سرحانے وقت موت پہنچتا۔ اب بتائیے آپ خوش ہو گئے؟ خوش ہوئے کہ نہیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں؟ اور مولا علی علیہ السلام، اور کسی موقع پہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، اے موت تم نے یہ بڑا احسان کر دیا، میں مر رہا ہوں سامنے چہرہ علی کا ہے۔ ہر مومن اور مومنہ کے سرانے، چاہنے والوں کے سرانے میں پہنچتا ہوں۔ دوسرا جملہ شاید آپ کو بھی اچھا نہ لگے، کہا سنو حارث حمدانی، وقت موت میں مومن کے سرانے بھی جاتا ہوں، چاہنے والوں کے سرانے جاتا ہوں، اور دشمنوں کے سرانے بھی پہنچوں گا۔ آپ مطمئن ہو گئے؟ حارث حمدانی بھی مطمئن ہو گئے۔ کہا مولا یہ دوستوں کے سرانے وقت موت آتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، یہ دشمنوں کے سرانے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو اگر رنو بیدار ہے تو جملہ محفوظ کر لے، ورنہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، یہ چاہنے والوں کے سرانے وقت موت آپ پہنچتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ دشمنوں کے سرانے کیا کرنے جائیں گے مولا، کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہا سنو حارث حمدانی، دوستوں کے سرانے وقت موت اس لیے پہنچتا ہوں تاکہ مجھے دیکھیں اور مطمئن ہو کہ دنیا سے جائیں، کہ مجھے امام مان کر دھوکہ نہیں کھایا، مجھے امام تسلیم کر کے دھوکہ نہیں کھایا۔ دشمنوں کے سرانے اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں احساس پیدا ہو جن پر اعتبار کیا تھا وہ نہیں آئے۔ پیچھے والے بھی یہ شریک مجلس ہیں، اگر سبحان اللہ یا سلوات پڑھ لیں گے تو شریک مجلس ہیں۔ اور فرمایا میں آپ اس مختصر سی بات پر بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے یہ کہہ راجل وقت ہے جو جگہ چلتا ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں آپ کی اس مختصر سی بات پر، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں۔ حارث حمدانی چاہنے والوں کے سرانے اس لیے جاتا تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم نے علی کو مولا مان کر دھوکہ نہیں کھایا۔ دشمنوں کے سرانے اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں احساس پیدا ہو جن پر اعتبار کیا وہ نہیں آیا، جن پر بھروسہ کیا وہ نہیں آیا۔ دیکھیں مولا علی کہاں آئے ہوئے، توجہ چاہوں گا، میں نے کہا تقدیر نوجوان بھائی وہ مخاطب ہے، بزرگ علماء کبھی میرے مخاطب نہیں ہے، اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ جملے یہ بہت کام آئیں گے۔ کبھی جب صاحب یہ تلقین کیا ہے، آپ یہ تلقین کیوں کرتے ہیں؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تلقین کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ صاحب یہ تلقین، یہ قوم کوئی پاگل اور دیوانی نہیں ہے کہ جو مرنے والے کا شانہ پکڑ کے کچھ کرے۔ تلقین ہے کیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ دیکھے تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ اب کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے؟ کسی فرقے کا مفتی مولوی مجھے سمجھا دے موت کے بعد حیات کیسے ہے، کوئی نہیں سمجھا پائے گا۔ اگر یہ آشقانے اہل بیت کا ہوتے نا تو قرآن کی یہ آیت تسنا رہ جاتی۔ ہم بتائیں گے موت کے بعد حیات کیا ہے، ہم بتائیں گے موت کے بعد زندگی کیا ہے۔ ہم اپنے مرنے والے قبروں میں چھوڑ کے بھاگ نہیں آتے، کیونکہ جنازہ چھوڑ کے بھاگنا ہماری عادت نہیں ہے۔ اور فرمائے میرا محترم مجمع، جنازہ چھوڑ کر بھاگنا
یہ ہماری عادت نہیں ہے، ترتیب پڑھ کے آتے ہیں، مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ آدمی کھانا پکڑتا ہے اور ایک آدمی ترتیب پڑھتا ہے، اسم افہام اسم افہام اسم افہام۔ اب وہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے ضمیر بدلتی ہے، وہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے، لیکن معنی وہی ہے، اسم افہام اسم افہام اسم افہام، سن سمجھ سن سمجھ، یہی تو موت کے بعد حیات ہے، یہی جو موت کے بعد زندگی ہے۔ اذا اتاک الملکان المقربین رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، سن لے اور سمجھ لے، تھوڑی دیر کے بعد تیرے پاس ملک آئیں گے، رسول آئیں گے، خدا کے مقرب بندے آئیں گے۔ ملک اور رسول زندوں کے پاس آتے ہیں، مردوں کے پاس نہیں آتے۔ کے پاس مردوں کے پاس نہیں جانا۔ اسم افہام سن اور سمجھ، ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا بیان ہے، آپ کا افزار نہیں سنتے ہیں، لیکن اگر خطابت نیا بننا پیدا کرو تو خطابت کا فائدہ کیا ہے؟ اسم افہام، اب کوئی تقلیدی جملے پڑھنے کا آدمی نہیں، اسم افہام سن سمجھ سن سمجھ، یہ ہے نا ترتیب۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب اہل جہنم سے یہ پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں جلایا جا رہا ہے، تو وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں سنتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ہم تلقین کو یہ بتاتے ہیں ہمارا مرنے والا وہاں بھی سنو سمجھ رہا تھا، یہاں بھی سنو سمجھ رہا ہے۔ انسان سنتا ہے کان سے، سمجھتا ہے دماغ سے، کان سے سنا جاتا ہے، دماغ سے سمجھا جاتا ہے۔ آج میری بات آپ تک پہنچ جائے، چلیے جملہ میں مثال سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ سڑک تقریر ہوتی نہیں جلدی وغیرہ آج کہہ رہا ہوں کیونکہ رنوں کا یہ مجمع ہے تو یہاں کو کیسے انسان سنتا ہے کان سے تو سمجھتا ہے دماغ سے۔ رسول اللہ کا امتی ہے، موت حائل ہو گئی ہے لیکن دماغ متاثر نہیں ہوا۔ میں جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا کا امتی ہے، موت آ چکی لیکن دماغ متاثر نہ ہوا۔ ارے جب موت کے آنے سے امتی کا دماغ خراب نہیں ہوتا تو ذرا سا روحان مصطفیٰ کے دماغ کو۔ اسم افہام، یہ اسم افہام میں مجھے آپ کو الجھانا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اس میں الجھانا مسئلہ نہیں ہے، مگر میرے بچے اس کو محفوظ کریں، نوجوان بھائی اس کو محفوظ کریں، جملے ان کے بہت کام آئیں گے۔ سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، انسان سنتا ہے کان سے، سمجھتا ہے دماغ سے۔ سننا کیا ہے اور سمجھنا کیا ہے، اس تقریر میں میرے بچے، میرے نوجوان بھائی سن بھی لیں اور سمجھ میں بھی لیں۔ سلمان فارسی سے مولا علی نے کہا تم کہیں بھی انتقال کرو گے ہم آ کر نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں، مولا علی ہے مدینے میں۔ ابو تراب نے تراب کو حکم دیا، زمین مختصر ہوئی اور چشمے زدن میں فخر سلیمان مدینے سے مدائن پہنچ گئے۔ سلمان فارسی کے جنازہ تختے پہ لٹایا جا چکا ہے، جیسے ہی وہاں مولا علی پہنچے نا تو لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا، ارے علی آ گئے، ارے دیکھو مولا علی آ گئے، ارے دیکھتے ہو مولا علی آ گئے، ارے دیکھو مولا علی آ گئے۔ جیسی لوگوں میں شور بلند ہوا کہ مولا آ گئے نا تو سلمان فارسی کا جنازہ علی کی تعظیم میں اٹھنے لگا۔ مولا نے کہا اے سلمان فارسی، جملہ محفوظ کر لیجئے، اے سلمان فارسی میری محبت نے تمہیں صاحب اختیار بنایا ضرور ہے لیکن اپنے مقام پر بلٹو۔ اٹھ رہے تھے تعظیم کے لیے، کہا مولا نے پلٹو تو وہیں سے پلٹ گئے، لوگوں میں شور بلند ہوا، علی آ گئے۔ سلمان نے تعظیم نور کے بتایا، اس کو کہتے ہیں سننا، اور جیسے مولا نے کہا اپنے مقام پر پلٹو تو پلٹ کے بتایا، اس کو کہتے ہیں سمجھنا۔
کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. ابھی وہ ذرا سی بات اور ملاحظہ فرمائے، ذرا سی تلقین پہ پڑھنے کے لیے تو مجھے ایسے لوگوں کے لیے اشرے درکار ہیں، پڑھوں تو اشرے درکار ہیں تلقین پہ پڑھنے کے لیے. اور ذرا سور میں پڑھا کروں، جا کے تلقین پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، ڈریے گا نہیں، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. تنظیم کی ڈائری میں یہ تلقین لکھی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ کچھ نہیں ہے اس میں. اللہ کی وحدانیت، مصطفیٰ کی رسالت، ائمہ کی ولایت، اہل بیت سے اظہار محبت، ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ ترجمے کے ساتھ تلقین پڑھیں گے تب آپ کو میری جملوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. رسول اللہ نے مشرکین مکہ سے کہا اگر مجھے کوئی پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم بغیر دیکھے میری بات مانو گے؟ تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہاں مصطفیٰ محمد ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، ہم نے آپ کو ہر مقام پر سچا پایا. کہا تم اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ، وہاں پہ میرا لشکر نظر نہ آئے تو تمہارا نظریہ میرے بارے میں کیا ہوگا؟ کہا یتیم عبداللہ ہم آپ کو سچا ہی مانیں گے اور یہ سوچ لیں گے لشکر ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ ہے قول پیغمبر جہاں مشرکوں کا اعتبار. اگر دعائے پیغمبر کا مسئلہ اگر نبی کے ساتھ کسی اور کا نام لے لوں تو شاید زمانہ یہ سوچے کہ پھر جوش عقیدت میں پڑھا جا رہا ہے یا کسی خاص فرقے کے لیے کہا جا رہا ہے. پہلے زمانہ مقام محمدیت ہی کو پہچان لے تب تو آگے کا مرحلہ طے ہو نا. ورنہ جہاں رسالت ہی میں شک ہو وہ کیا توحید کو سمجھیں گے؟ اب تقریر میں مڑ جائے گی جو جملے کہہ دوں گا تو. آئیے میدان مباہلہ میں نبی آئے، میں نبی کا نام نبی آئے نا، کون آیا چھوڑیے لیکن نبی آئے نا، میں نبی کی بات کر رہا ہوں. ورنہ شاید کوئی کے ساتھ جوش عقیدت میں کہا جا رہا ہے یا کسی خاص فرقے کے لیے کہا جا رہا ہے تو عیسائی یہ کہہ کے بھاگے ہم اسے مباہلہ نہ کریں، اگر یہ دعا کرنے تو پہاڑ چلنے لگے. ایک ہے قول پیغمبر مشرکوں کا بھروسہ، ایک ہے دعائے پیغمبر عیسائیوں کا اعتبار. اور پیغمبر نے فرمایا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. میری بات آپ تک پہنچ جائے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اس کے بعد پیغمبر نے دعا کی پروردگار حق کو ادھر ادھر چلانا جدھر جدھر علی چلے. امت وہ جو حق کے پیچھے بھاگے، حق وہی ہے جو علی کے پیچھے نظر آئے. ایکاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. میں وہ جلدی نہیں پڑھ رہا ہوں، جلدی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکتا. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. پروردگار حق کو ادھر ادھر چلانا جدھر جدھر علی چلے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اب آپ جا کے تلقین پڑھیے گا. تلقین کی فکرے ہیں موت حق، صراط حق، قبر میں منکر نکیر کے سوالات حق، میزان حق. اور پیغمبر نے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. پیغمبر نے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے. اب اگر موت حق ہے تو علی کا آنا حق، اگر صراط حق ہے تو علی کا ہونا حق، اگر میزان حق ہے تو علی کا آنا حق، اگر قبر میں فرشتوں کے سوالات حق تو قبر میں علی کا آنا حق. کوئی دیوانگی نہیں ہے، یہ میں جوش محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر قبر میں فرشتوں کے سوالات حق ہیں تو قبر میں علی کا آنا حق ہے، کیونکہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے. میں نے کہا یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے، کوئی پاگل پر نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا الجھن نہیں ہے. جس صاحب لوگ یہ گئے صاحب علی قبروں میں کیسے آتے ہوں گے، وہاں تو بندے ہوتے ہیں، وہ مٹیاں ڈال دی جاتی ہیں. تو علی کے آنے پر کیوں حیرت زدہ ہو؟ جب علی آئے ہیں تو کعبے کی دیوار نہ رو پائے. سلام پڑھیں عظمت محمد والے پر. یہ بات شاید آپ کو نہیں پہنچا سکا. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا معاملہ بہت الگ ہے. سنا میرے بچے، میرے نوجوان بھائی، مولا علی علیہ السلام کا معاملہ بہت الگ ہے. بھائی شریعت کس پر واجب ہے، احکام کس پر واجب ہے؟ بالغ پر، نابالغ پر شریعت واجب نہیں ہے، احکام اسلام واجب نہیں ہے. بالغ 15 سال کا لڑکا، 9 سال کی لڑکی
ہو گئی بالغ، اب نماز پڑھے روزہ رکھے مستقی ہو گئے تو حج کریں، اگر صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو زکات نکالیں، سال پورا ہو گیا بچت ہے تو خمس نکالیں۔ بالغ پر نابالغ پر شریعت واجب نہیں ہے، اور کس پر شریعت واجب نہیں ہے اور کس پر واجب ہے؟ زندے پر احکام واجب ہوتے ہیں، مردے پر نہیں۔ یہ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ انسان پر بالغ ہو زندہ ہو تو شریعت واجب ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھ جائیے، پاگل پر شریعت واجب نہیں ہے، دیوانے پر شریعت واجب نہیں ہے، عاقل پر دیوانے سے کوئی مطالبہ نہیں، پاگل سے کوئی مطالبہ نہیں۔ اب اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی شریعت مقدسہ پہ عمل نہ کرے، یا تو وہ مردہ ہے یا تو وہ پاگل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے؟ بالغ پر شریعت واجب ہے، نابالغ پر نہیں۔ زندے پر شریعت واجب ہے، مردے پر نہیں۔ ایک آدمی مر گیا، اب آپ اس کا شانہ ہلا کے نہیں کہیں اٹھیے اور نماز مغرب اور عشاء پڑھیے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مر گیا ہے، شریعت واجب نہیں، اس کو زندے پر واجب ہے۔ پاگل پر شریعت واجب نہیں ہے، عاقل پر شریعت واجب ہے۔ لیکن مولا علی کا معاملہ کتنا الگ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بالغ پر شریعت واجب ہے، لیکن ابھی بچہ گہوارے میں ہے اور ماں تھپک تھپک کے سمجھاتی ہے تمہارا پہلا امام علی ہے۔ نہیں سمجھے بھائی میں کیا کہہ رہا؟ بھائی بالغ پر شریعت واجب ہے نا، لیکن بچہ بالغ نہیں ہوا، ابھی گہوارے میں بھائی مشاہدہ ہے کہ نہیں، معاشرے میں دیکھا ہے کہ نہیں، ماں بچپنے سے سمجھاتی ہے بھیا پہلا امام تمہارا علی ہے۔ ایک آج میری بات آپ تک پہنچ جائے، مردے پر شریعت واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی شانہ ہلا 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 سمجھایا جاتا ہے کہ قبر میں علی کی امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی شکایت رہے گی مومنین سے اگر یہ لفظ آیا ہو گیا تو۔ مردے پر شریعت واجب نہیں ہے، لیکن شانہ ہلا کے سمجھایا جاتا ہے کہ قبر میں علی کی امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا، علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیوانے پر شریعت واجب نہیں ہے، لیکن بہنوں کو پتا ہے علی کیا ہے۔ سلوات پڑھیں حضرت محمد والے۔ اب الگ سے ایک بات اور سن لیجیے، اور شاید یہ بھی میرا وقت بھی مکمل ہو جائے، اب الگ سے ایک بات اور آپ سن لیجیے۔ دیکھیے دنیا بنائیے آپ، دنیا بنانا عیب نہیں ہے، پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، اچھا کھانا عیب نہیں ہے، اچھا پہننا عیب نہیں ہے۔ دنیا بنائیے، محنت کریے، حلال طریقے سے رزق حاصل کریے، کم ہو لیکن حلال کا ہو، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرام کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری عبادات ہے نا، تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار تو معاملات ہے۔ جب تک آپ اپنے معاملات کو بہتر نہیں کریں گے آپ کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اچھی مثال ہوتی تو آپ کو دے گا، مثال اچھی تو میں اپنے میں دے رہا ہوں۔ گھر کا بٹوارا ہو رہا تھا اور عابد رضوی دو ہاتھ بھائی کی زمین پہ آگے بڑھ گئے، وہیں پہ روم بنوایا، کمرہ بنوایا، نام رکھا بیت الصلاۃ، اور وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شریعت مقدسہ نور عابد صاحب کیسے کھڑے ہو گیا؟ جہاں کھڑے ہیں مکان مصلی، جا کے دیکھیے گا مسائل کی کتاب میں، جہاں کھڑے ہو جگہ پہ غور کیا، یہ جو شیروانی پہنے ہوئے ہیں یہ حرام کی کمائی کی تو نہیں ہے، یہ حرام پیسے سے تو نہیں بنوائی شیروانی کو۔ کہا سنو، رسمی جگہ نماز پڑھو گے، 2 نمبر کے کمائے ہوئے پیسے سے لباس بنوا کر پہن کر نماز پڑھو گے، محلے والے نمازی کہیں گے، اللہ اور اہل بیت نمازی نہیں کہیں گے۔ تو ہماری عبادات کی قبولیت کا تفصیل ہو گئی ہے، میں بھی لوٹ رہا ہوں انشاءاللہ باب فضائل کا میں بیان کو مکمل کروں گا، مگر یہ بات آپ اس کو محفوظ کریں
یہ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار معاملات ہے. جب تک اپنے معاملات کو بہتر نہیں کریں گے ہماری عبادت جو ہے وہ قبول ہونے والی نہیں. پہلے اپنے معاملات کو اچھا کریں. تو حلال طریقے سے رزق حاصل کریے, روزی حاصل کریے حلال طریقے سے. کم ہو لیکن حلال کا ہو تو اتنی برکت ہوگی کہ دیکھنے والوں کو زیادہ نظر آئے. ورنہ حرام کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے. اور کوشش کریں خود بھی پاک و پاکیزہ غذا کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی پاکیزہ غذا کھلائیں. کیونکہ جب شکم میں مال حرام جاتا ہے نا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر شکم میں حرام غذا گئی ہے تو فتویٰ قتل حسین پر ہوتا ہے. اور اگر یہ زبان حلال کھانے کی عادی ہو گئی اب خنجر چلتا رہے گا, عیسیٰ علی کے فضائل بیان کرتے رہیں گے. اور فرمایا آپ نے تو کم ہو لیکن حلال کا, حلال طریقے سے آپ دنیا بنائیں. دنیا بنانا عیب نہیں ہے, دنیا سے محبت عیب ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میرے کیا کہا. دنیا بنانا عیب نہیں, دنیا سے محبت عیب ہے. اب کیا رنوں کے مومنین کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں آخرت کو برباد کر دیتی ہیں, ایک دنیا کی محبت, ایک علی کی دشمنی. دل میں دنیا کی محبت آئی آخرت برباد, دل میں علی کی دشمنی آئی ذرہ برابر بھی آخرت برباد. اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہے اس دل میں علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی, اور جس دل میں علی کی محبت ہے اس دل میں دنیا کی محبت آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ مولا علی نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے رکھا ہے. اس صلوات میں عظمت محبت والے تو حضور والا یہ رہا. میں نے تلقین اس طرح آپ کے سامنے اجمالی طور پر کی. جب آپ تلقین کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تب جا کر آپ کو میرے جملوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آئیے چلیے تھوڑا سا اور آگے بیان کو بڑھاؤں اور یہیں پہ بیان کو میں مکمل کر دوں. میں آپ کی سماعتوں کا بہت ہی شکر و گزار ہوں. میں نے کہا عشق اہل بیت اور محبت اہل بیت ہمیں مرنے نہیں دیتا, ہمیں مرنے نہیں دیتا. عشق اہل بیت ایک حدیث بہت مشہور ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو, مات علی حب آل محمد مات شہید, کہ جو محبت اہل بیت پر مرے وہ شہید ہے. سنیے گا جو محبت اہل بیت پر مرے وہ شہید ہے. محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے, محبت اہل بیت پر مرنا کمال ہے. بات بڑی میں نے کہی ہے, آپ نے محسوس کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے, محبت اہل بیت پر مرنا کمال ہے. مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص کھڑا ہو گیا سعد بن ابی وقاص اور مولا علی علیہ السلام سے کہتا ہے یا علی سر میں بال کتنے ہیں, یا علی سر میں بال کتنے ہیں. کہا سعد اگر میں بتا دوں تو گنے گا کون؟ سنیے گا بھائی جہاں تک میری آواز کا پھیلا ہوا ہے. اور تقریر آخری مرحلے میں ہے, صرف میں آپ کی محبت کے جملے پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھ کر میں مرحوم کی روح پاک کو ہدیہ کر رہا ہوں. مولانا میراث صاحب کے والد محترم کی روح پاک کو خدا ان کی روح پاک پہ رحمت نازل کرے, انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرمائے, اور ان کے ماشاءاللہ ان کے بیٹے عالم دین ہیں, بہت بڑی نیکی سے گزر گئے ہیں. جب تک خدمت یہ کرتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ ہوتا رہے گا. یہ عالم بیٹے چھوڑ کر گئے. کہا کہ سعد اگر میں بتا دوں تو گنے گا کون؟ ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرنے کربلا جائے گا. دوسرے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں عمر ابن سعد جائے گا. اور ہر کے باپ سے کہا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا مددگار ہوگا. سن لیجیے اب اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ پھر محرم. اب یہ سنیے جملے محفوظ کر لیجیے. کہا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا مددگار ہوگا. ہر کے باپ سے
شب عاشور تک ان کو یزید کے خیمے میں دیکھا گیا. زمانہ حیران تھا کہ علی کی بات غلط ہو جائے گی. یہ شب عاشور ہو نہیں نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے. قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے. بس وہ حدیث کی شرح میں کر رہا جو محبت اہل بیت پر مرے وہ شہید ہے، اس کی میں شرح کر رہا ہوں. اور اس سے اچھی نظیر میرے پاس تو نہیں تھی کہ یہاں پہ میں رکھتا ہوں. یہ شب عاشور ہو نہیں نکل رہا ہے، قول مولا متقیان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. ورنہ بیچاروں کو نہ صدیق کے معنی پتا ہے نہ صدیقہ کے معنی پتا ہے. یہ قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے، ہو رہا ہے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، علماء کرام کی صدارت ہے. میرے استاد محترم تشریف فرما، میں سے دعا چاہتا ہوں. یہ شب عاشور ہو نکل کر آیا. احد کسی سنو میرے بھائی سننا، احد کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے. احد کسی اکیلے آدمی کا نام نہیں ہے. جو فطرت آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے وہی حور ہے. جملے پر مجلس ہو جاتی ہے میرے بھائی. جو فطرت آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے وہی حور ہے. اور وارث حق کو پہچاننے کے بعد باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے وہ حور ہے. آج بھی کردار حور آواز دے رہا ہے. تم کہیں بھی رہو، کسی بھی مسلک پر رہو، کسی بھی مذہب پر رہو، لیکن اگر تمہیں زندگی کے آخری لمحے میں بھی شعور آ جائے تم مرنا محبت اہل بیت تو تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. اب ذرا سے آخری بات اور سن لیجئے اور ذرا سے توجہ دے دیں. آپ آخری بات مطلب آخری بات کہ محبت اہل بیت کا اثر کیا اثر ہوتا ہے. 11 محرم اور یہ کربلا کا مقتل. 11 محرم کربلا کا مقتل آپ کے پیش نظر ہے. تاریخ میں آپ نے پڑھا، مقتل میں آپ نے پڑھا، صادرین سے آپ نے سنا. 11 محرم کربلا کا مقتل منظر کیا ہے؟ لشکر شام نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا. مولا حسین سنیے گا، اور میں باب مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، باب فضائل میں پڑھ رہا ہوں. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تو یہ نورانی مجلس ہو گئی. لشکر شام نے، لشکر یزید نے اپنے نجس ناپاک لعنتی لاشوں کو دفن کر دیا. مولا حسین اور اصحاب حسین وہ بے غسلوں کا پن چھوڑ کر چلے گئے، دفن کیے بغیر. تاریخ معجزات کا یہ عجب معجزہ ہے. جن نجس لاشوں کو دفن کر کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. یہ مجلس ہو گئی، آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. اور مولا حسین، اصحاب حسین کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حور جو کلکر یزید کی نوکری کرتا تھا حسین کی طرف آیا، اس کا بھی روضہ چمک رہا ہے. اور چمک کے بتا رہا ہے پیسوں پر ایمان بیچنے والے مٹ جاتے ہیں، محبت حسین کا سکہ ہر زمانے میں چلتا ہے. ہو گئی مجلس، میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. رات میں کیا کہا؟ جیسے صحابی مجھے ملے، باب فضائل ہی میں سن لیجیے لیکن آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. جیسے صحابی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو، نہ بھائی کو. میں بتاؤں گا آپ کو، جہاد کربلا میں مولا حسین نے کسی منافق کو بلایا ہی نہیں. سنے میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں.
پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان آخری مرحلے جہاد کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے کسی منافق کو بلایا جگہ نہیں دی. مولا یہ مدینے سے نکلے ہیں تو مجمع لے کے نکلتے نا. کام مجمع لے کے کیوں نکلوں؟ مجمع کبھی آل محمد کے کام آیا ہی نہیں. اب آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جملے کو؟ نہ مجمع آل محمد کے کام آیا نہ اجماع آل محمد کے کام آیا. غدیر میں بڑا مجمع تھا، آل محمد کے کام نہ آیا. مدینے میں بڑا مجمع تھا اور نانا کا جنازہ رکھتا رہ گیا، کوئی کاندھا دینے نہیں آیا. مجھے مجمع نہیں چاہیے، کم ہو لیکن ایک فکر کے ہو، کم ہو لیکن ایک مزاج کے ہو. اور میں منافق کو نہیں بلاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ جہاد کربلا پہ فراری کا دھپا ہے. سن لیجیے میرے بھائی، ابھی خطابت نہیں ہے، کھلے جگر ہے. نانا کے لشکر میں منافق تھے تو نانا بلاتے رہے وہ پہاڑ میں بھاگتے رہے. نانا بلاتے رہے وہ پہاڑ پہ بھاگتے رہے. ہم ایسوں کو لے کر آئیں گے، اگر چراغ بجھا دیں گے کوئی جانے کو تیار نہ ہوگا. اب اگر آپ کو شوق ذاکری ہے تو اصحاب حسین جو میرا پورا اشرا نیٹ پر موجود ہے، جو میں نے کشمیری گیر دلی میں خطاب کیا ہے، آپ سن سکتے ہیں. صرف اصحاب حسین پر گفتگو ہے، کسی منافق کو جگہ نہیں. رات میں کہا جیسے صحابی مجھے ملے سے مسائل پڑھوں گا، نہ نانا کو نہ بابا کو نہ بھائی. جیسے مجھے ملے تو بتانا ضروری تھا نا کہ کمال کی کس معراج پر ہے اصحاب حسین. بتانا ضروری تھا نا. بہن تو آ گئی تھی سوار کرنے کے لیے بھائی کو، لوگ ستیا کر کے بعد، لیکن دیکھا مقتل کی طرف، میرے جابازوں میرے شہ سواروں تمہیں کیا ہو گیا؟ آؤ آ کے سوار کرو. مولا کسے بلا رہے ہیں؟ یہ تو سب کب تو کر دیے گئے. کیا آپ کی آواز پر یہ بولیں گے؟ کیا کیوں نہیں بولیں گے؟ میرے صحابی ہیں، نانا کے نہیں. اب کٹی ہوئی گردنوں سے آواز ہے لبیک لبیک، یہ اپنا رسول اللہ فرزند رسول ہم حاضر ہیں. جیسے کہا نا میرے جابازوں میرے شہ سواروں آؤ. ابھی آپ ذاکرے اوپر سے سن رہے تھے اور میں وہیں سے 2-3 جملے پڑھے دے رہا ہوں، اسی میں آپ مساعد بھی ہو لیں گے. چاہنے والی بہن نے محسوس کر لیا کہ بھائی گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا ہے. زینب خیمے کا پردہ ہٹا کے آ گیا. کہا بھیا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب علی اکبر نہیں آئیں گے سوال کرنے کے لیے. دیکھیے بیٹوں نے باپ کے سارے ثواب کی مجلس پر پڑھی ہے. عجب محبت ہے باپ اور بیٹوں. روز عاشورا ایک مہینہ علی اکبر سے مولا حسین نے کہا تھا، یاد ہے؟ جب علی اکبر نے پوچھا بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، ایسا جملہ کہا کہ صبح قیامت تک ہر دل کو یہ جملہ توڑ پائے گا. اکبر کیا کہہ رہے ہو؟ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پیچھے میرے کیوں آ رہے ہیں؟ جملہ سنیں گے، اکبر کاش تو ہی صاحب اولاد ہوگا. عجب محبت ہے نا باپ اور بیٹے کی، عجب محبت ہے. یہ برسی کی مجلس ہے جہاں مرحوم کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، شیرار خاندان والے سب یہاں پر. یقیناً ہر موقع پر تو مرحوم کی یاد آئی ہوگی، لیکن یہ برسی کی مجلس ہے، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے نا. پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں نا، میں بھی پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں. اتنا بڑا مجمع آ گیا نا، اب تو بچوں کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا نا کہ برسی کی مجلس میں اور گرمی کے موسم میں کتنے لوگ آ گئے. کاش کوئی سید سجاد کے اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل. بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، تو جگہ سلامت رہے، ماں بہنوں کی گولیاں ان کے پردے آباد رہے. بہن آ گئی، بھیا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب علی اکبر سوال کرنے نہیں آئیں گے، عباس نہیں آئیں گے سوال کرنے. لیکن بھیا دل چھوٹا نہ کریے گا. لیکن ساری باتیں کتابوں میں لکھی نہیں لگتی ہے، کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں. اے بھیا
دل چھوٹا نہ کریے گا، یہ بہن زندہ ہے، آپ کو گھوڑے پہ سوار کرے گی، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایک ہاتھ سے بھائی کا بازو، بسم اللہ کہہ کے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ مظلومہ بہن نے عجب سوال کیا، کہا بھیا میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، میں نے آپ کو گھوڑے پہ سوار کر دیا، اے بھیا اتنا بتائیے اب آپ کو اتارے گا کون؟ مظلومی نے تڑپ کے کہا زینب گھبرانا نہیں، تم نے سوار کر دیا، اب اماں زہرا آئیں گی اتار دیں۔ چلے تو 4 دقیقے سن لیجیے اور میں مجلس مکمل کروں گا، تو 4 دقیقے سن لیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ 4 برس کی بیٹی نے راستہ روکا، گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے 4 برس کی بیٹی کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ کہا سکینہ بابا کو خدا حافظ کہو، الوداع کہو، اور سکینہ جاؤ یتیموں کی طرح زندگی گزارنا سیکھو۔ 4 برس کی بیٹی نے 57 برس کے بوڑھے باپ سے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے دل کو آباد رکھے۔ اب یہ 57 برس کا بوڑھا باپ کیا بتائے 4 برس کی بیٹی کو کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یہ کہہ کے حسین چلے گئے، سکینہ جب کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں اور اسار کے تماچے مارے جائیں تو سمجھ لینا کہ تم یتیم ہو گئی ہو۔ آئے مقتل میں آئے اور سوچا یہ جا رہا تھا کیا لڑیں گے، لاشوں پہ تو لاشیں اٹھا چکے، فاتح بدر و حنین کے لال تھے، ذوالفقار کو بے نیام کیا، حملہ کیا، لڑتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا، آؤ بھوکے سے لڑو، آؤ پیاسے سے لڑو۔ امیر کہتا ہے کہ مولا حسین رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے فرات کی طرف، کہتے تھے عباس کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کبھی مقتل کی طرف دیکھا تو کہا علی اکبر بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ میر صاحب نے یہاں پر کہا خدائے سبحان لاشے اکبر و عباس جو آتا تھا نظر تھام لیتے تھے کلیجہ اور کبھی گاہی جگر، رو کے کہنے لگے بیٹے سے کیے جانے قدر، ایسے غافل ہو کی لیتے نہیں بابا کی خبر، میرے پیارے میرے جائے میرے دل پر اٹھو، ہم بے تنہائی ہے اٹھو علی اکبر اٹھو۔ مقتل میں سناٹا تھا، کون تھا جو حسین کو داد شجاعت دیتا؟ پشتوں سے آواز آئی مرحبا یا اخی، اب جو پلٹ کے دیکھا تو بہن در خیمہ پہ کھڑی تھی اور بھائی کو داد شجاعت دے رہی تھی۔ ہاں وہ وقت بھی آیا، آواز غیبی پہ ذوالفقار کو نیام پہ رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمجھی، کسی نے تلوار مارا تو کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تیر مارا، جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ غریب زہرا کو پتھر مار رہے تھے۔ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہوں کو ڈال کے کہا اے میرے نانا کے وفادار گھوڑے مجھے کسی ایسی جگہ لے کر چل جہاں صبح ہوتے ہوئے مجھے میری بہن نہ دیکھے۔ لیجیے مجلس میں نے مکمل کی، آپ نے گریہ کیا، ذوالجلال حسین کو ایک نشیب میں لے کر آیا، مولا آپ کا مقتل آ گیا، تجھے کیسے پتا چلا یہی میرا مقتل ہے؟ کہ مولا رات کو آپ کی ماں فاطمہ مجھے لے کے یہاں آئی تھی اپنے بالوں سے اس جگہ کو اجروں کو پلک کیا۔ آخری جملہ یہ ہے باب مصائب کا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر ملعون کا خنجر چلا اور فضائے کربلا میں کسی ماں کی آواز گونج رہی تھی بابا میں نے اپنے سے لال کو چکیا پیس پیس کے پالا ہے، بڑی محنت سے میں نے اپنے حسین کو پالا ہے، سر و تن میں ردائے ہوئی، ہاں ہاں آثار قیامت میں مدار ہو گئے، زمین کو زلزلہ آ گیا، سیاہیاں چلنے لگی۔ اے رونے والوں جب نظام عالم متغیر ہوا نا، آخری جملہ ہے باب مصائب کا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرہ نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، کہا میرے لال نظام عالم متغیر ہے، ذرا دیکھو کیا منظر ہے، آنکھیں کھولی، لیجئے میں جملہ پڑھ کے مرحوم کے بچوں کو پرسا دے رہا ہوں، کہا بھوٹی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا بیمار بیٹے نے عجب منظر دیکھا، باپ کا سر ڈو کے
خوبی اما تیار ہو جائیے، اب ہمیں قیدی بنایا جائے گا، شام و کوفہ کا بازار، اسیری کی دھوپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسائل الذین ظلموا منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد سے جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیماروں میں صحت و سلامتی عطا فرما، جو مقبوض ان کے در سے دور فرما، جو بے روزگار میں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات ہمارے درمیان نہیں رہی ہوں سب کی مغفرت فرما، اور سب کو اعلیٰ دین کی جگہ عنایت فرما۔ بالخصوص مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کی طرف سے ہونے والے تمام کار خیر کو قبول فرما، مرحوم کو اعلیٰ دین کی جگہ عنایت فرما، مرحوم کے بچوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار علماء اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، مزارات مقدسہ کو قبول فرما، علماء اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد، ہمیں زندہ رکھنا تو محبت اہل بیت، ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت۔ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام علیہ السلام کو راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں مرحوم حسن امام ابن مرحوم ابرار حسین، مرحوم ابرار حسین ابن علیہ السلام، مرحوم مقبورہ حیدری بیگم بنت افتخار حسین۔